نعت شریف ہے موضوع تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کی ہے، اور جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں ان کو اس کی برکت سے کیا نصیب ہو سکتا ہے یہ سمجھنے پر منحصر ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ نبی علیہ السلام کو جو شان عطا فرما رکھی ہیں اس کا علم بھی صرف اللہ ہی کو ہے، کیونکہ اللہ نے حضور کا نام محمد رکھا ہے، تو بس اللہ ہی جانتا ہے کہ پھر حضور کی شانیں کیا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کیا ہیں، کیونکہ کائنات کی ہر شے جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس کا نام اللہ نے ہی رکھا ہے۔ اس نے لکڑی کا نام لکڑی رکھا ہے تو وہ لکڑی کی صفت سے واقف ہے، اس نے پانی کا نام پانی رکھا ہے تو وہ پانی کی صفت سے واقف ہے، اس نے سورج کو سورج کا نام دیا ہے تو وہ اس کی صفت سے واقف ہے، اور اس نے اس کائنات میں اپنے محبوب کو محمد کہا ہے، تو پھر وہ ہی جانتا ہے کہ حضور علیہ نبینا علیہ السلام کی شانیں کیا ہو سکتی ہیں اور کیا ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جتنا کچھ جیسے سائنسدان ہیں نا وہ تحقیق کرتے جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ سورج سیارہ نہیں ہے، یہ ستارہ ہے، یہ اتنا گرم ہے، اس میں دھماکے ہوتے رہتے ہیں، یہ روشنی خارج کرتا ہے، اس کی روشنی میں اتنی گرمی ہے، اس کی گرمی سے یہ کیا جا سکتا ہے، یہ جیسے جیسے سمجھ آتی جاتی ہے نا ویسے ویسے وہ بات کرتے جاتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنی ایک ذرے جتنی یا ایک بوند جتنی بس جو ہمیں ذرا سی جھلک ہمیں سمجھ آتی ہے ہم اس کے مطابق حضور علیہ نبینا علیہ السلام کی شان کا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سچ بات یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ میں سوچ رہی تھی آج کہ یہ جو مسلسل 13 سال ہو گئے ہیں اور ہم حضور کی شان سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، شاید اس کے ذریعے بھی اللہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ کائنات میں ایک محمد ہی وہ ہستی ہے کہ جن کی تعریف قیامت تک بھی کی جاتی رہے تو تعریف کا حق کوئی کرنے والا ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ محمد کیا ہے، ان کی صفتوں کا عارف صرف ان کا رب ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ہماری دنیا یعنی اس دنیا اور جنت اور میدان محشر کے درمیان کی جو دنیا ہے اس کو برزخ بولتے ہیں۔ برزخ ایک درمیان کی چیز ہے جس نے ہماری دنیا اور محشر کے میدان کے درمیان کے فاصلے کو بھر رکھا ہے، اور یہ دنیا اس دنیا سے برزخ کے ذریعے سے کنیکٹڈ ہوگی، یعنی جب ہم مرتے ہیں نا تو ہم عالم جسمانیات سے عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، جب قیامت آئے گی تو ہم عالم برزخ سے یوم الدین میں داخل ہو جائیں گے۔ تو دنیا کے اور قیامت کے بیچ میں جو چیز موجود ہے جس نے دنیا اور قیامت کو جوڑا ہوا ہے وہ برزخ ہے۔ اسی طرح اللہ اور مخلوق کے درمیان جو برزخ کبریٰ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ مخلوق کے در اور خالق کے در یہ جوڑ بن ہی نہیں سکتا۔ خالق مخلوق خالق کو کیا کہہ سکتی ہے، اور خالق کی شان مخلوق کو کیا سمجھ آ سکتی ہیں؟ درمیان کا جو واسطہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خالق اور مخلوق کے بیچ میں برزخ کبریٰ آپ کی ذات، آپ ہماری سنتے ہیں اور رب سنتا ہے آپ کی بات۔ خالق اور مخلوق کے بیچ میں برزخ کبریٰ آپ کی ذات، آپ ہماری سنتے ہیں اور رب سنتا ہے آپ کی بات، اور رحمت رب کی آپ ہیں پھیر، عالم اس کے آپ ہیں گھیر۔ رحمت اللہ کی ہے نا، رحمت رب کی آپ ہیں پھیر۔ اللہ فرماتا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب میں نے رحمت میری ہے لیکن میں نے آپ کو رحمت بنا کر سارے جہانوں کو اس رحمت میں ڈھک لیا ہے، اور جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، سارے عالم اس کے ہیں اور ان عالموں کا جو گھیر ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو رحمت رب کی آپ ہیں پھیر،
عالم اس کے، آپ ہیں گھیر، اور نعمت ساری بے شک اس کی، بانٹنے والا آپ کا ہاتھ۔ کون لے سکتا تھا اللہ سے اور کون کسی کو دے سکتا تھا؟ خزانے اس کے بھرے ہوئے تھے، مگر جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے اپنے نور سے محمد کا نور تخلیق فرمایا، اپنے پردے کو ہٹایا اور رسول اللہ کو جلوے میں لایا۔ تو لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھ کے جانا کہ جس رب کے بندے کی شان یہ ہے تو اس بندے کے رب کی شان کا عالم کیا ہوگا، کہ نعمت ساری بے شک اس کی، بانٹنے والا آپ کا ہاتھ، اور کن فیکون سے پہلے آپ ہیں، حشر نشر کے بعد بھی آپ۔ سارا عالم تو تب بنانا جب اللہ نے فرمایا کن فیکون تو سب ہو گیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کن میں داخل نہیں ہیں۔ آپ کی تخلیق اس سے پہلے کی بات ہے اور آپ کے لیے کن کیا گیا۔ کن فیکون سے پہلے آپ ہیں، حشر نشر کے بعد بھی آپ، ساتھ نبھانے والا جانے کتنا لمبا ہے یہ ساتھ، اور موت کے گھاٹ اتر جائے گا، جو کچھ ہے سب مر جائے گا، باقی رہے گی ذات خدا کی اور نہ آپ کے ذکر کو مات۔ ایک اللہ رہے گا اور ایک محبوب کا ذکر رہے گا۔ اب یہ دیکھیے گا کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک صفت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ جیسے لیمو ہے نا، اس کی صفت کھٹاس ہے، اور جیسے آم ہے اس کی صفت مٹھاس ہے۔ جب آپ لیمو چوستے ہیں تو منہ کھٹا ہو جاتا ہے، جب آپ آم چوستے ہیں تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو کمال حضور کی ذات کو عطا فرمایا ہے، وہی کمال اللہ نے حضور کی بات کو بھی عطا فرمایا ہے۔ جس طرح حضور کی ذات کو فنا نہیں ہے، اسی طرح حضور کی ذات کو بھی فنا نہیں ہے۔ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے گا اور اس کی کثرت کرے گا، جس طرح حضور کے ذکر کو مات نہیں ہے، اسی طرح ذکر حضور کرنے والوں کی ذات کو بھی مات نہیں ہوگی۔ نہ وہ دنیا میں مات کھائیں گے، نہ وہ آخرت میں مات کھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ موت کے گھاٹ اتر جائے گا، جو کچھ ہے سب مر جائے گا، باقی رہے گی ذات خدا کی اور نہ آپ کے ذکر کو مات۔ اور خالق اور مخلوق کے بیچ میں برزخ کبریٰ آپ کی ذات، آپ ہماری سنتے ہیں اور رب سنتا ہے آپ کی بات۔ نعمت ساری بے شک اس کی، بانٹنے والا آپ کا ہاتھ، اور ساتھ نبھانے والا جانے کتنا لمبا ہے یہ ساتھ۔